السلام علیکم۔ BS ویڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ فرعون کی موت۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ سب سے پہلے قحط آیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے باغات میں پھلوں کی کمی ہو گئی۔ بجائے اس کے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کر کے توبہ کرتے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قصوروار ٹھہرایا کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ پھر ان پر طوفان آیا۔ کئی دن تک بارشیں برستی رہیں۔ قوم فرعون کے گھروں میں پانی جمع ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے گھر ان سے محفوظ رہے۔ پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ ٹڈیوں نے ان کے کھیت، باغات اور ہر سبز چیز کو چاٹ لیا، مگر بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ 7 دن تک قبطی قوم اس عذاب میں مبتلا رہی۔ پھر اس کے بعد ان کے اوپر چوہوں کا عذاب آیا، جو قبطیوں کے خون کو چوس رہی تھی۔ ان کا کھانا پینا، سونا، آرام کرنا سب مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ کھانے پینے کی چیزوں میں ہر جگہ ان کو مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے۔ پھر خون کا عذاب آیا۔ قبطیوں کا سارا استعمال کرنے کا پانی خون بن گیا۔ جب بھی ایک عذاب آتا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ عذاب دور کر دے، ہم بھی مومن ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے اور ان کے اوپر سے عذاب ٹل جاتا تو وہ دوبارہ سے سرکشی کرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر قوم فرعون پر مختلف عذاب نازل فرمائے تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں، مگر وہ ابھی بھی بیدار نہ ہوئے۔ وہ اپنی ظلم و زیادتی میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں اور اپنے باپ دادا کی سرزمین فلسطین یا کنعان چلے جائیں۔ وہاں جانے کے 2 ہی راستے ہیں، ایک خشکی کا راستہ اور دوسرا بحر الاحمر کا راستہ، جو کچھ دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ بنی اسرائیل خشکی کا راستہ چھوڑ کر دریائی راستہ اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات بحر الاحمر سے جانے کا راستہ اختیار کیا۔ جیسے ہی فرعون کو بنی اسرائیل کی مصر سے روانہ ہونے کی اطلاع ملی، اس نے فوراً اپنی فوج کو ساتھ لے کر ان کا تعاقب کیا اور صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کے قریب پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اپنی قوم کے ساتھ پیچھے آ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی فوج۔ فرعون جیسے ہی اپنے لشکر سمیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو بنی اسرائیل انہیں دیکھ کر پریشان ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم خوف نہ کھاؤ اور اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے اور تمہیں وہ نجات دے گا۔ بس تم اپنی لاٹھی پانی پر مارو، اس سے دریا میں راستے بن جائیں گے۔ اور جب آپ نے اپنی لاٹھی کو دریا میں مارا تو وہ پھٹ کر 12 راستے بن گئے۔ ہر 2 راستوں کے درمیان پانی پھٹ کے کھڑا ہو گیا، پہاڑ کی طرح۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق بنی اسرائیل ان راستوں پر چل دیے اور دریا پار ہو گئے۔ اور فرعون نے جب دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا ہوا ہے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، میرا کرشمہ سازی دیکھو، دریا نے خود بخود راستہ دے دیا، لہٰذا تم بھی ان کے پیچھے جاؤ اور بنی اسرائیل کو پکڑ لو۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ دریا میں داخل ہو گیا اور جب تمام فوجیں دریا کے اندر پہنچ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا، وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ فرعون اپنی فوجوں سمیت غرق ہونے لگا۔ اس نے فوراً کہا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور اب میں فرما بردار بن کے رہوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے کہا گیا، اب اس سے پہلے کہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا اور اب تیری اس توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے سے پہلے یہ طے کر لیا تھا کہ یہ اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا ہے، میں اسے ہلاک کر دوں گا اور ایسے مغرور متکبر کی لاش کو قیامت تک کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا، تاکہ اس کے انجام کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا،
کی کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی۔ اس دن یوم عاشوراء یعنی 10 محرم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے فرعون اور اس کی قوم کے ظلم و ستم سے نجات پانے کے بعد شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہود کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے وجہ پوچھی۔ انہوں نے یہی وجہ بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بحفاظت دریا پار کروا دیا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر کے ان کی جائیدادوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کی قوم کو غرق ہوتے دیکھا۔ اس کے باوجود ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل اور سچا نہیں تھا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ دریا پار کرنے کے بعد ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس قوم کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہمارے لیے بھی ایسے معبود بنا دیجیے جیسے ان کے معبود ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ مطالبہ سنا تو آپ ان سے سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے والوں کا انجام دیکھ چکے ہو، اس کے باوجود بھی تم اس چیز کا مطالبہ کرتے ہو جس کی وجہ سے وہ تباہ ہوئے۔ دریا پار کرنے کے بعد بنی اسرائیل جس سرزمین پر پہنچے وہاں دور دور تک بالکل بھی پانی موجود نہیں تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، ہمارے لیے پانی کا انتظام کیجیے ورنہ ہم پیاس سے مر جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اور جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پتھر پر ماری وہاں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر ایک نے ایک چشمے کا انتخاب کر کے پانی پینے کا انتظام کیا۔